بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پہ گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالرحمن کی تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے۔ یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کے بعد پہ حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر روندا لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس نیچے گر رہے تھے۔ اور وہاں بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے۔ مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی کہ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ روندا لکڑی پہ رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھیں کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں داخل بھی کروایا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا۔ تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلاً تصاویروں میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوقدہ میں استنبول یا اٹلی اور اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیلز کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پہ چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں، لیکن… وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرین نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے
اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے. سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں حیا اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیا کی عائشہ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا، یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اس سے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جس سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا. روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے. تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں. میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا. تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں. میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوں. وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی. لڑکیاں سمندر کے ریت کے مانند ہوتی ہیں آیا پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے رون دی جاتی ہے اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے. جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے. دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جیولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا. وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا. اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی. لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھیں. اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا. کیا؟ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی اور کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی. کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، آدھا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے. وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوالات کثرت سے پوچھنے لگی تھی. وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی. جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا. اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا. کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے. کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، ختم اب وہ کرے گی. چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا. فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھا لیا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی. ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا. دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی. حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. جی الحمدللہ. آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو. میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی. پھر وہ گہری سانس لے کے بولا، جی سنا دیجیے. 3 سال پہلے کی بات ہے. انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوقدہ آتا ہے. اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہے. نوارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے. بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے. وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے. مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے روابط بھی ہیں. پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ
اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چوٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوقدہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کے پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی سپرے لگا لو مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا پھر ذرا سا خفت سے اسے واپس رکھ کے باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی، وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ترت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی، باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کریں۔ وہ جو جمائی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پہ اوڑھے دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کے سیب سے نکلے تھے۔
بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا دیا۔ اس کا شفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن میں اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدر خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا۔ یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا، وہ اپنا قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے۔ پیاسا ان کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دے دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشعلوں سے روشن تھا، چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹخ پٹخ کر پلٹ رہی تھی۔ واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھی مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوکدا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا، جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھیں۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھیں، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ
اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوح سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوک ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن پاشا کے دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہے جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ AR پاشا کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کے نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری، جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بس بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑھی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پہ رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایشٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ سر، آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈلے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جو کی تو رکھی تھی، البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواب وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس چلے جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت، وہ سگریٹ کی کش لیتے کھڑکی سے باہر ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترک سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟
سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو وہ یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے. اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے. اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا. سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے. شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی. وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی. اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے. اب کہ دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی. وہ یہ سب کسی اور کو کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی. ایک معصوم سا اتفاق. بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے. عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی. اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا. مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بدعمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا. وہ آدمی اپنے بدعمل کی داستان نہیں سنائے گا. وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں. عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی. اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی. دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا. تھینک یو سو مچ. وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا. دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا. وہ بہت مسرت سے اٹھی. گو کے اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا. تمہارا شوہر کیسا ہے؟ وہ ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہے؟ جی سر. کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا. ایک حادثے کے بعد اس کے شوہر کا کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا. ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا. تھینک یو سر. وہ پورے دل سے مسکرائی. عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا. یہ اس کے مشورے کا انعام تھا. وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی. تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت. عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا. اس کے قدم زنجیر ہو گئے. وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی. عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا. وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کے خیال نہیں آیا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا. پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر. وہ ذرا تذبذب سے بولی. ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا. پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی. ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا. تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں. وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا. دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی. وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی. ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گیا تھا. اسے سانس نہیں آ رہا تھا. وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھہ سی گئی. انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال. 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی. وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں ہی چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی. بعد میں وہ شرمندہ تھی. اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا. وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو. تو عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟
وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبدالرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کے اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو… اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوکدا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بھگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوکدا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوکدا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھے کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہاری کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کر دیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا، بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچھمبے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے؟ اور پاشا تو اب بیوکدا واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹ میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا۔ اور جہان تو سرے سے کسی عبدالرحمن پاشا کو مانتا ہی نہیں۔
پھر اچھا سب چھوڑو، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میز پہ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا اسٹال شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کے عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بھگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام، اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بھگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویا درختوں سے گھری تھی اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پہنچ پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بھگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسہ نکال کر بھگیبان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کے عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک میں بہت سے لوگ دوسری سمت جا رہے تھے، وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پہ کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، گرینڈ کے عقبی طرف۔ سیلس مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا کرۂ ارض پہ بھی شاید ہی ملتا۔ اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا ID کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہے، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارک لاٹ میں ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹال پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلیج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین
اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ این اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پہ صادق اترتا۔ وہ قدرے بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ نہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا سستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے میں ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالانکہ ایک جرنلسٹ دوست کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ، یہ رکھی ہے۔ اس نے اب بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم، کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں مل لوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ معلوم ہے، اس لیے آج میں تمہارے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی، اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پہ چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور ذرا متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوقدہ تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ، تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی تھی، ہماری باتیں سن رہی تھی؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزئیات سے یاد تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے پہ بہت اونچے درخت لگے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کے مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیزس عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریب ہی کوہنی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کپی کی عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کے لپٹیں اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنے جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم
ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تمہیں گفٹ تو نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی، تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے، وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کے مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبدالرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اسٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا کسی والڈمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑھنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، 1000 ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبدالرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں تب سامان لے کے سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہارے دوست کے گھر۔
نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کے متحمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا، وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لے کر نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی بیوقدہ کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکردار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کے راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ پہ رک کے سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو، اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں عبدالرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبدالرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کے چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوٹ بار کے 6 چوکٹے بنے ہوئے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اسی وقت نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبدالرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئیں۔ وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبدالرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
یہ تو مجھے نہیں پتا، بہار نے نشانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا نے حل نہیں کی ہے، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبدالرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبدالرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز میں عبدالرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی۔